اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد کا 57واں حصہ یعنی 57 پارٹ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ایک شخص نے امام سے پوچھا، مولا آپ کا قائم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا محمد باقر علیہ السلام کا 7واں بیٹا حجت ابن الحسن ہے۔ آپ ایک طولانی مدت تک غائب رہیں گے اور پھر آپ ظہور فرمائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و جور سے پر ہوگی۔ یہ بھی روایت نقل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، خدا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر امام نے سب کو بہشت میں ان کے مقام دکھائے۔ سب نے شب عاشور اپنے اپنے عرفہ والا مقام کو بہشت میں دیکھا۔ انہیں اپنی شہادت پر فائز ہونے کا پورا یقین تھا، لہذا یہی وجہ ہے کہ انہیں تیروں، نیزوں اور تلواروں کے زخموں اور درد کا احساس تک نہ تھا۔ ان کی روحانی قوت بلند ہو چکی تھی۔ انہیں موت کا کوئی خوف لاحق نہ تھا، بلکہ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ دوسرے سے بازی لے جائے اور سب سے پہلے شہید ہو۔ شب عاشور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنے خیمہ میں بیٹھا تھا، میری پھوپھی میری تیمارداری میں مصروف تھیں کہ اس وقت میرے والد اپنے خیمہ میں گئے۔ حضرت ابوذر کے غلام جون امام کی تلوار تیز کرنے میں مصروف تھے۔ میرے والد نے یہ اشعار پڑھے، اے زمانے میں تیری دوستی سے بیزار ہوں، تو نے شب و روز اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو کس قدر ذلیل کیا ہے۔ اے زمانے، کیا تو اپنے دوستوں کے بدلے پر قناعت نہیں کر سکتا؟ ہر معاملہ کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور بالآخر ہر زندہ شخص نے اسی کی طرف جانا ہے۔ میں اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا اور خاموش تھا۔ میں جان گیا کہ کوئی بلا آنے والی ہے، لیکن میری پھوپھی زینب نے ان اشعار کو سنا تو وہ سخت گریہ کرنے لگی اور انتہائی اضطراب کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا، کاش میں مر گئی ہوتی اور مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ میں آج اپنے بھائی کو کس حالت میں دیکھ رہی ہوں۔ آج میرا بھائی کس قدر غریب ہو چکا ہے۔ میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے والد علی مرتضیٰ علیہ السلام، اپنی والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اپنے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطفت سے محروم ہو چکی ہوں، اور اب میرے پاس میری ماں فاطمہ زہرا کی نشانی اے بھائی تم ہی ہو۔ میری پھوپھی کے ماتم نے میرے بابا کو بھی رلا دیا۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے ماں باپ، میرے جد، میرے بھائی حسن مجھ سے بہتر تھے، وہ سب اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے اور ہر مسلمان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ زینب، میں تجھے قسم دیتا ہوں، میری شہادت کے بعد اپنا گریبان چاک نہیں کرنا، اپنا چہرہ نہیں پیٹنا۔ امام سجاد فرماتے ہیں، میرے والد میری پھوپھی زینب کو میرے پاس لائے اور میرے پاس بٹھا کر خود اپنے ساتھیوں کے پاس چلے گئے۔ خدا سے راز و نیاز۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار شب عاشور قرآن مجید کی تلاوت، مناجات الہی اور نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ حسینی خیموں سے اس طرح آوازیں آ رہی تھیں جس طرح شہد کی مکھیوں کی آوازیں آتی ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدہ میں، کوئی قیام میں اور کوئی قعود میں۔ عاشقان الہی اور پاک طینت لوگوں کے دلوں سے پرسوز صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ خیمہ ہائے حسینی پر عجیب روح پرور مناظر تھے۔ ہر حسینی سپاہی کے چہرے پر شوق شہادت سجا ہوا تھا، ہر کوئی شہید ہونے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ صبح عاشورہ کی سفیدی کے ظہور کے منتظر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے روحانی اور ایمانی مناظر نے 32 یزیدی سپاہیوں کی تقدیر کو بدل دیا۔ وہ شب عاشورہ لشکر عمر سعد ملعون سے لشکر حسین علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ عاشور کی شب نافع بن حلال کا واقعہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام عاشور کی شب اکیلے خیمہ سے باہر نکلے۔ آپ بیابان کی طرف چل دیے۔
نافع کا بیان ہے کہ میں بھی امام کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ امام نے مجھے کہا، نافع تم کس لیے آئے؟ میں نے عرض کیا، مولا آپ خیمہ سے باہر آئے تو میں پریشان ہو گیا، کہیں لشکر یزیدی قریب ہے اور آپ اکیلے ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ نافع کہتے ہیں کہ امام نے میرے بازو سے پکڑ کر فرمایا، واقعہ ہو کر رہنا ہے اور خدا کے وعدہ کو پورا ہونا ہے۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا، تو اس رات کی تاریکی میں ان 2 پہاڑوں کی اوٹ میں کیوں نہیں چلا جاتا کہ اپنی جان کو قوم اشقیاء سے بچا لے؟ نافع نے امام کی گفتگو سنی تو وہ آپ کے قدموں پہ گر گیا اور پاؤں کو چوم کر رونے لگا۔ عرض کی، میرے غم میں میری ماں بیٹھے، خدا نے مجھے 1000 درہم قیمت کی تلوار اور 1000 درہم قیمت کا گھوڑا آپ کی حمایت کے لیے دیا۔ میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے۔ پھر امام سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خیمہ میں داخل ہوئے۔ نافع خیمہ کے باہر انتظار کرنے لگے۔ نافع نے سنا سیدہ زینب سلام اللہ اپنے بھائی سے کہہ رہی ہیں، حسین علیہ السلام، کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان کر لیا ہے؟ مجھے خوف ہے کہ مصیبت کے وقت وہ آپ کو تنہا نہ چھوڑ دیں۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے اپنے اصحاب کا امتحان لیا ہے، ہر کوئی شہادت کے لیے تیار ہے۔ میرے تمام اصحاب شہادت کے اس قدر مشتاق ہیں جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ نافع کا بیان ہے، میں نے سیدہ زینب کی اس گفتگو کو سنا تو میں نے گریہ کیا۔ پھر حبیب ابن مظاہر کے پاس آیا، انہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام کی گفتگو کے بارے میں مطلع کیا۔ حبیب نے کہا، خدا کی قسم، اگر امام کے حکم کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اپنی تلواروں سے دشمنوں پر ابھی حملہ کرتے۔ میں نے کہا، مجھے گمان ہے اہل بیت کی مستورات نے سیدہ زینب کو اس طرح کہا ہوگا اور وہ سب پریشان ہیں کہ شاید امام کے اصحاب صبح عاشور امام کا ساتھ نہ دیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تمام اصحاب کو اکٹھا کیا جائے اور امام کو یقین دلایا جائے کہ ہم صبح اپنی جانیں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دیں گے۔ حبیب نے ان کے لیے دعا کی، پھر وہ سب مل کر مستورات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں کے پاس آئے۔ سب نے بلند آواز سے کہا، اے اہل بیت رسول، اے رسول زادیو، ہماری تلواریں آپ کے مردوں کی حمایت میں ہیں۔ ہم نے قسمیں اٹھا رکھی ہیں، تب تک اپنی تلواروں کو میانوں میں نہیں ڈالیں گے جب تک دشمنوں کے کشتوں کے پشتے نہ لگا دیں، اور ہمارے ہاتھوں کے نیزے تمہارے مردوں کی حمایت میں دشمنوں کے سینوں میں پیوست ہوں گے۔ مستورات گریہ و ندبہ کرتی ہوئی خیموں سے باہر آئیں اور کہنے لگیں، اے پاک باز صحابیو، تم سب مل کر امام حسین علیہ السلام کی امداد کرو۔ تمام اصحاب نے روتے ہوئے بلند آواز سے کہا، ہم محبان محمد و آل محمد ہیں، ہماری حمایت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، دشمن کے راستے میں آگ جلانا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحاب باوفا سے فرمایا، تم اپنے خیموں کو نزدیک کرو، مردوں کے خیموں کو مستورات کے خیموں کے سامنے نصب کیا جائے اور خیموں کی پشت پر خندق کھود دی جائے، وہاں پر آگ روشن کی جائے تاکہ دشمن خیموں کے عقب سے حملہ آور نہ ہو۔ بریر کی خوش طبعی۔ امام نے شب عاشور کی صبح کے نزدیک اپنی مخصوص قیام گاہ پر اپنے بدن مبارک کو خوشبو لگائی جس سے اپنے جسم کو معطر کرنا مقصود تھا۔ اس وقت بریر عبد الرحمن خیمہ کے نزدیک کھڑے تھے، اس کے بعد بھی وہ اپنے جسموں کو خوشبو سے معطر کریں۔ اس وقت بریر نے عبد الرحمن سے شوخی سے کہا، شوخی کی۔ عبد الرحمن نے کہا، یہ رات شوخی اور مذاق کی نہیں۔ بریر نے کہا، میری قوم سمجھتی ہے میں جوانی میں اور نہ پیری میں شوخ مزاج رہا ہوں، میں آج اس لیے خوشی محسوس کر رہا ہوں، میں نے صبح شہید ہونا ہے اور شہادت کے بعد میں حوران بہشتی اور نعمتہائے بہشت سے بہرہ مند ہوں گا۔ شب عاشور میں 2 اہم میٹنگز، انشاءاللہ کل بات کریں گے اس پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔